السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ابراہم لنکن کی۔ معزز ناظرین، ابراہم لنکن کو امریکہ کے غریب ترین صدور میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ انہیں امریکہ کی تاریخ کا عظیم ترین صدر بھی کہا جاتا ہے، جس نے غربت اور تنگ دستی دیکھی اور ہمت سے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دنیا میں نام و مقام پایا۔ اس امریکی صدر کو 1865 کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، ابراہم لنکن کا امریکہ میں ایک بڑا سیاسی کارنامہ سیاہ فام افراد کی آزادی اور اس معاملے پر ہونے والی خانہ جنگی سے ملک کو ٹوٹنے سے بچانا تھا۔ ابراہم لنکن کی ذاتی زندگی کے نشیب و فراز اور سیاست کے میدان میں مخالفت کے باوجود ان کی کامیابیوں کی داستان لائق توجہ ہے۔ ناظرین، ابراہم لنکن 12 فروری 1809 عیسوی کو کینٹکی، امریکہ کے ایک چھوٹے کاشتکار کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ابراہم لنکن 2 سال کے تھے جب ان کے والد ایک مقدمہ میں اپنی زمین ہار گئے اور اس گھرانے کے لیے مشکلات کا آغاز ہو گیا۔ ناظرین، یہ خاندان ریاست انڈیانا منتقل ہو گیا، جہاں وہ ایک سرکاری زمین پر کیبن بنا کر اس میں رہنے لگے۔ اسی گھر میں لنکن بڑے ہوئے۔ وہ صرف 1 سال اسکول جا سکے اور بعد میں اپنی سوتیلی ماں سے پڑھا۔ ناظرین، لنکن کا بچپن اور نوجوانی کا عرصہ بھی غربت اور تکالیف جھیلتے اور محنت کرتے ہوئے گزرا۔ انہوں نے جوانی میں کئی چھوٹے کاروبار کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر انہوں نے مشکلوں سے لڑنا سیکھ لیا تھا۔ ناظرین، نوجوان لنکن نے معاش کی تگ و دو کے ساتھ ساتھ وکالت بھی پڑھنا شروع کر دی تھی۔ وہ کام سے فارغ ہو کر کتابوں میں سر دیے بیٹھے رہتے، اور پھر وہ وقت آیا جب ان کا شمار شہر کے کامیاب وکلاء میں ہونے لگا۔ ابراہم لنکن نے زندگی جینے کا گر اپنے والد سے سیکھا تھا، جو اپنی زمین سے محروم ہونے کے بعد محنت مشقت کر کے کنبے کا پیٹ بھرتے رہے۔ انہوں نے زرعی زمین پر جلاہے کے پاس کام کیا اور جوتے کی مرمت کرنا بھی سیکھا، اور پھر لوگوں کے جوتے سیے اور مرمت کر کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتے رہے، اور یہی جوتے مرمت کر کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتے رہے۔ ناظرین، 1861 عیسوی میں ابراہم لنکن امریکہ کے صدر بن گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکی سینٹ میں جاگیرداروں، تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کا قبضہ تھا، جو سینٹ میں اپنی کمیونٹی کے مفادات کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، ابراہم لنکن صدر بنے تو انہوں نے امریکہ میں غلامی کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور ایک حکم نامے کے ذریعے باغی ریاستوں کے غلاموں کو آزاد کر کے فوج میں شامل کر لیا۔ امریکی اشرافیہ ان اصلاحات سے براہ راست متاثر ہو رہی تھی، چنانچہ یہ سب ابراہم لنکن کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے صدر کی کردار کشی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سینٹ کے اجلاس میں عموماً ابراہم لنکن کا مذاق اڑایا جاتا اور ان کا حوصلہ پست اور ہمت توڑنے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ وہ اپنے پہلے صدارتی خطاب کے لیے سینٹ پہنچے اور صدر کے لیے مخصوص نشست کی طرف بڑھے تو ایک سینیٹر نے اپنی نشست سے ابراہم لنکن کو مخاطب کیا اور بولا، لنکن، صدر بن کر بعد میں یہ مت بھولنا کہ تمہارا والد میرے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ اس پر حال کہہ کہوں سے گونج اٹھا۔ لنکن نے اس سینیٹر سے مخاطب ہو کر کہا، سر، میں جانتا ہوں میرا والد آپ کے گھر میں آپ کے خاندان کے جوتے سیتا تھا، اور آپ کے علاوہ اس حال میں موجود دوسرے امراء کے بھی جوتے سیتا رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ امریکہ میں ہزاروں موچی تھے، مگر آپ کے بزرگ ہمیشہ میرے باپ سے جوتے بنواتے تھے، اس لیے کہ پورے امریکہ میں کوئی موچی میرے والد سے اچھا جوتا نہیں بنا سکتا تھا۔ میرا باپ ایک موجد تھا، وہ اپنے بنائے ہوئے جوتوں میں اپنی روح ڈال دیتا تھا۔ آپ کو آج بھی میرے والد کا بنایا جوتا تنگ کرے تو میں حاضر ہوں، میں بھی جوتے بنانا جانتا ہوں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے نیا جوتا بنا کر دوں گا، مجھے اس عظیم موچی کا بیٹا ہونے پر فخر ہے۔ ناظرین، ابراہم لنکن کی تقریر ختم ہوئی تو پورے حال میں خاموشی تھی۔ ناظرین، صدر ابراہم لنکن کی شخصیت ویسے تو کسی تعارف کی محتاج نہیں، کیونکہ ان کی محنت اور جدوجہد سے بھرپور زندگی ایک ایسا دور تھا
جسے ان کے رخصت ہو جانے کے اتنے عرصے بعد بھی دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہے۔ قانون کی حکمرانی، غلامی کا خاتمہ یا پھر امریکہ کے عام افراد کی زندگی کو آسان بنانے کے حوالے سے ابراہم لنکن کا نام یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، ابراہم لنکن کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو کھیتی باڑی کرنے یا کینٹکی کے جنگلوں میں پلنے والے بچے کا واشنگٹن ڈی سی تک پہنچنا اور صدارت کے منصب پر فائز ہو جانا ناممکن سا لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود ابراہم لنکن نے یہ سب کر دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ پرخار راستوں پر چلتی ابراہم لنکن کی یہ زندگی عام افراد کے لیے کامیابیوں کے کئی در کھول دیتی ہے۔ اس میں کئی اسباق موجود ہیں جن کا مطالعہ کسی بھی انسان کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ ناظرین، ابراہم لنکن کا تعلق کسی خاص طبقہ کی بجائے ایک عام طبقہ سے تھا۔ وہ 3 بہن بھائی تھے جن میں ان کا نمبر دوسرا تھا۔ زندگی کے ابتدائی سال تلخ ثابت ہوئے کیونکہ ان کی والدہ کی وفات اس وقت ہوئی جب وہ صرف 9 برس کے تھے۔ والدہ کی وفات کے بعد ان کے والد نے دوسری شادی کر لی اور یہیں سے ابراہم لنکن کو زندگی کی تلخیوں اور خاردار جھاڑیوں سے واسطہ پڑا۔ ان کا بچپن کینٹکی کے جنگلات میں گزرا۔ پہلے کھیتی باڑی، پھر پوسٹ ماسٹر اور اس کے بعد وکالت کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ یہ سب ابراہم لنکن کی کڑی محنت اور جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ اس جدوجہد کا ثمر انہیں 1860 عیسوی میں اس وقت ملا جب وہ امریکہ کے پہلے سیاہ فام صدر منتخب ہوئے۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ آپ کا بچپن یا ابتدائی حالات کیسے رہے یا پھر آپ کس طبقے یا نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابراہم لنکن کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کامیابی کے لیے اگر کچھ اہم ہے تو وہ محنت، جذبہ اور کامیاب ہونے کی لگن ہے۔ ناظرین، جنگل میں پلنے والے بچے کے لیے امریکہ کے صدر بننے کا خواب بظاہر ناممکن نظر آتا ہے، لیکن ابراہم لنکن کی زندگی اس سلسلے میں ایک ایسی مثال ہے جو سیاست یا زندگی کے کسی بھی شعبے میں اقربا پروری کو مات دے دیتی ہے۔ ناظرین، ابراہم لنکن کی زندگی بظاہر ایک ایسی کھلی کتاب ہے جس میں انہیں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1832 عیسوی میں انہیں ملازمت سے فارغ کیا گیا۔ 1833 عیسوی میں انہیں ذاتی بزنس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1836 عیسوی میں نروس بریک ڈاؤن ہوا۔ 1843 عیسوی میں کانگریس میں نامزدگی کے دوران ناکامی ہوئی۔ 1848 میں کانگریس میں دوسری مدت کے لیے نامزدگی میں ایک بار پھر ناکامی کا سامنا ہوا۔ 1854 میں سینٹ کے الیکشن میں ناکامی۔ 1858 عیسوی میں سینٹ کے الیکشن میں ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر 1861 عیسوی میں امریکہ کے 16ویں صدر کی حیثیت سے ابراہم لنکن منتخب ہوئے۔ ناظرین، ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دوستوں سے رابطہ رکھیں اور دشمنوں سے جتنا ہو سکے دور رہیں، لیکن ابراہم لنکن کی زندگی ایک بالکل مختلف سبق دیتی ہے۔ ابراہم لنکن کا کہنا ہے کہ انسان کو کامیابی کے لیے دوستوں سے قریب اور دشمنوں سے قریب تر رہنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی کابینہ میں حریفوں کا سب سے زیادہ تقرر کیا گیا۔ یہی نہیں، ابراہم لنکن ان سے اکثر مواقع پر مشورے بھی لیا کرتے تھے۔ ناظرین، اس طرز عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کی ٹیم میں نہ صرف اتحادی بلکہ مخالفین بھی شامل ہونے چاہیے، کیونکہ ان کی موجودگی آپ کو چاقو چوبند اور ہر وقت چوکنا رکھے گی۔ ساتھ ہی ان کی بصیرت اور مہارتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن کی کہانی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔